خالد صاحب فرمائیے کیسے کنکلوڈ کریں گے؟ دیکھیں، ایک تو جو حبیب یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ نے کویشچن پوچھا تھا، آلریڈی ڈاکٹر عامر نے اس کو رسپانس کیا ہے کہ اگر آپ سورس سیپریٹ کر لیں اور انسٹیٹیوشنل ویسٹ جو جنریٹ ہوتا ہے اس میں آرگینک میٹر کم ہوتا ہے، زیادہ تر جو ہے ریسائکلیبل مٹیریلس ہوتے ہیں، لائک کارڈ بورڈس، پلاسٹک باٹلس اور پیپر، اس طرح کا اسٹف ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہاں پر جو گورنمنٹ کو جو چیلنجز ہیں کہ یہ سارا ویسٹ ایک اسٹریم میں آ کے جب ایک بن پہ آ جاتا ہے تو اس کی فزیکل، کیمیکل پراپرٹیز، بایولوجیکل پراپرٹیز تباہ ہو جاتی ہیں، اسی میں مٹی بھی آ جاتی ہے، اس میں ہی کوئی ربل بھی پھینک جاتا ہے۔ تو اگر آپ اس کو سورس پہ سیپریٹ کر لیں، اپنے اپنے انسٹیٹیوٹس میں ٹیگنگ کر کے اپنے بنس بنائیں، اویئرنیس کریں اور اس کو آپ سیل آؤٹ کر دیں مارکیٹ کے اندر، جو لوگ اویلیبل ہیں، جو ریسائکلیبل پارٹیز اویلیبل ہیں، اس کو آپ کر دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہمیں اپنا اپروچ بھی چینج کرنی ہوگی۔ دیکھیں، آج اگر ہم ایک 400 اسکوائر یارڈ کا گھر بناتے ہیں تو اس میں کوئی لگ بھگ 2000 سیمنٹ کے بیگز ہم استعمال کرتے ہیں، جو تقریباً 100 ٹنس آف سیمنٹ اس میں یوز ہوتا ہے، جو جنریٹ کرتا ہے 80 ٹنس آف کاربن ڈائی آکسائڈ۔ تو اب آپ جائیں، آپ سارے اسٹوڈنٹس جائیں، کاربن فری کانکریٹ کے اوپر کام کریں، پڑھیں اس کو، دیکھیں دنیا میں کام ہو رہا ہے کہ کس طرح کاربن کیپچر ہو کے کاربن فری کانکریٹ بنائی جاتی ہے، اور اس کو آپ اپنے ایز اے بزنس ماڈل آپ لے کے آئیں، آپ لوگوں کو اویئر کرنے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ جو ڈاکٹر صاحب نے نشاندہی کی کہ ہم پارک میں کرتے، اگر یہ کاربن فری بلڈنگ ہوتی جس کے کوئی ایمیشنس نہیں تھے، اور کوئی بھی آپ بلڈنگ بنائیں اس کی 25 ایئرس کی لائف ہوتی ہے کہ وہ اتنے ہی ایمیشنس آپریشنس میں کرتی ہے، اور یہی بلڈنگ میں اگر ہم سولر پینل سے اس کو جگمگ کر رہے ہوتے، اس کے اے سی چل رہے ہوتے، تو آپ کلوز ٹو زیرو کاربن ہوتے۔ نتھنگ از کلوز ٹو زیرو، نتھنگ از زیرو کاربن، ایوری تھنگ از کلوز ٹو زیرو کاربن۔ تو ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا پڑے گا۔ اچھا، ہم اداروں کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ کراچی شہر جو ہے نا، کراچی میونسپل کارپوریشن چلاتی ہے، اس کے نیچے ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشنس ہوتی ہیں، اس کے نیچے ٹاؤن میونسپل کمیٹیز ہوتی ہیں۔ یہ شہر ایسے نہیں چلتا، اس میں یونین کاؤنسلس ہیں۔ یونین کاؤنسلس میں آپ برتھ سرٹیفکیٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ، ہر ادارے کا اپنا ایک کام ہے جو آپ کو میونسپل سروسز یہاں مہیا کرتا ہے۔ دیکھیں، یہ ایک بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہم نے ایک انوائرمنٹل ڈپارٹمنٹ بنا کے تمام ذمہ داری انوائرمنٹل ڈپارٹمنٹ پہ لاد دی ہے کہ سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی از رسپانسبل فار دا کنٹرول، فار ابیٹمنٹ، فار ایوری تھنگ۔ دیکھیں، ہمیں ان اداروں میں چھوٹے چھوٹے پاکٹس اور سیلس بنانے پڑیں گے، انوائرمنٹل سیلس۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کے ایم سی کے اندر آپ کو کوئی بھی یونٹ نہیں ملے گا جو انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی یا انوائرمنٹل آفیسرس نہیں ملیں گے آپ کو، کوئی ماسٹرس کر کے آسان کر دیتا ہوں خالد بھائی۔ بہت دیکھیے، شکریہ۔ میں اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کہنا چاہوں گا یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں نا یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی جو ہے وہ ہو سکتا ہے ایم بی اے کر رہا ہو، کوئی بی بی اے، انوائرمنٹل سائنسز کے بھی ہیں، لیکن ادر دین دیٹ بھی موجود ہیں یہاں پہ، ایسا ہی ہے جی؟ تو ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ 2 سبجیکٹ اب ایسے ہو گئے ہیں کہ آپ کچھ بھی پڑھ رہے ہیں یا آپ کا کوئی بھی کیریئر ہے، ان 2 سبجیکٹ کے بغیر وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1 از انوائرمنٹ اور نمبر 2 از ٹیکنالوجی یا آئی ٹی۔ یعنی ہر چیز کے اندر، ہر ادارے کے اندر، ہر سبجیکٹ کے اندر، ہر کیریئر کے اندر، ہر منسٹری کے اندر، ہر انسٹیٹیوشن کے اندر اگر ان دونوں چیزوں کو ریلیٹ نہیں کیا گیا تو ہم سسٹینیبلٹی کی طرف نہیں جا سکتے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو اس لیے گورنمنٹ کو بھی اسی طرح سے ان چیزوں کو لے کے جانا پڑے گا، اور آپ کو بھی اپنے کیریئر کو ایسے لے کے جانا پڑے گا، اپنی اپروچ کو اسی طرح لے کے جانا پڑے گا۔ فرحان انور صاحب کیسے کنکلوڈ کریں گے؟ بہت لمبی ڈیبیٹ ہے یہ، یوتھ کے پوائنٹ آف ویو سے میں 1-2 باتیں کہہ دیتا ہوں جو ابھی ہو رہی ہیں۔ دیکھیں، ایز اے سٹیزن آف دا اسٹیٹ آپ کی انٹائٹلمنٹس بھی ہیں اور آپ کی رسپانسبلٹیز بھی ہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ دونوں اینڈ پہ کام کریں۔ جہاں تک رسپانسبلٹیز کا تعلق ہے، اپنے لائف سٹائل میں ایک چینج، اب سب سے پہلے تو اپنے آپ کو انفارم کریں۔ دیکھیں، ہر ایک کوئی کلائمیٹ چینج کا ایکسپرٹ نہیں بن سکتا، بٹ آپ اتنی انفارمیشن بڑے آرام سے گین کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے لائف سٹائل میں ریکوائرڈ چینجز لا سکیں، ان ٹرمز آف کنزمپشن، ان ٹرمز آف موبلٹی، ان ٹرمز آف یوز آف انرجی، بہت سی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک تو اپنے آپ کو انفارم کریں، آپ اپنے کنزمپشن کو کس طرح مینیج کر سکتے ہیں، اپنی انرجی کے یوز کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، اپنی موبلٹی کیسے آپ موو اراؤنڈ کر رہے ہیں اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، اور پھر چھوٹے لیول سے اپنے گھر کے لیول پہ، اپنے محلے کے لیول پہ موبلائز ہونے کی کوشش کریں۔ ایٹ لیسٹ اپنے محلوں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، جہاں سب سے زیادہ، جس کو ہم انگریزی میں ایک چیز کہتے ہیں کہ کوئی بہت مشکل مسئلے کو حل کرنے میں سب سے پہلے آپ لو ہینگنگ فروٹس دیکھتے ہیں
کہ کون سے جو تھوڑے ہلکے مسئلے ہیں ان کو پہلے ریزالو کریں. کچھ گیسٹ کے پاس میں جا رہا ہوں جو ہمارے درمیان موجود ہیں, تو ان کے لیے ایک دفعہ زبردست کلیپنگ ہونی چاہیے. تو ہم ادھر بڑھتے ہیں جناب. کچھ گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی طرف بڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ جنید نقی صاحب موجود ہیں جو کہ پریزیڈنٹ ہیں کورنگی ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے. ہمارے یہاں اگر بات کریں پورے پاکستان میں جو ہم ڈسچارج کرتے ہیں اپنا واٹر, چاہے وہ ڈومیسٹک ہو چاہے وہ انڈسٹریل واٹر ہو, ہمارے یہاں اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ نہیں ہے بدقسمتی سے. تو اس کے لیے ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ سرکار کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ لگائے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم مائک پکڑ کے مذاق اڑاتے ہیں دبئی کا کہ وہ ابھی تک اتنا پیچھے ہیں کہ ان کے یہاں جی سیویج لائن نہیں ہے, بلکہ ایک ہفتے بعد ٹرک آتا ہے وہ سکشن کر کے لے جاتا ہے. آپ اس بات کو سمجھیے کہ وہ اپنی مرین لائف کو سیو کر رہے ہیں, اپنے انوائرمنٹ کو سیو کر رہے ہیں, وہ اس کو ٹریٹ کر کے ڈسپوز آف کرتے ہیں. سر ہمارا جو سمندر ہے نا اس کا تو حال ایسا ہے کہ وہاں پہ جو سمندری حیات ہے, مچھلیاں ہیں, پران ہیں, کریب ہیں, جو کچھ ہیں, غلطی سے ہم چلے جائیں تو سمندر سے باہر نکل کے ہاتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں, ہمیں بچا لو بھائی کسی طرح سے. یہ شہر کی جو جتنا بھی ویسٹ ہم جو سمندر پہ ڈال رہے ہیں اور جتنا ظلم کر رہے ہیں, یہ بہت بڑی تباہی ہے فیوچر کی. ہمارے ساتھ عثمان اختر صاحب موجود ہیں, اور ابھی آپ کو معلوم ہے کہ میڈ ان پاکستان کا گروپ جو ہے یو کے بھی گیا, تو اس میں بھی ہمارے ساتھ یہ موجود تھے. بڑا زبردست جو ہے ٹریولنگ رہی ان کے ساتھ. لاہور سے خاص طور پہ تشریف لائے ہیں. عثمان اختر صاحب, ای کامرس کی آپ کی فیلڈ ہے, کیا سمجھتے ہیں سر کہ جیسے میں نے کہا کہ ٹیکنالوجی اور انوائرمنٹ اس کے بغیر جو ہے کوئی بھی ممکن نہیں ہے, کوئی کام ممکن نہیں ہے, آپ کیا کہیں؟ میرے نزدیک لوگ اپنی جو ذمہ داری ہے ہماری وہ پوری کرنا شروع کریں تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ جلدی گورنمنٹ کو بھی اس چیز کا احساس ہوگا, اور جو اس کے کرنے والے کام ہیں. ابھی ہم جیسے میڈ ان پاکستان میں گئے اور ہم نے دیکھا وہاں پہ, اور جو چیزیں فٹ پاتھ کی آپ نے بات کی, تو میں وہی دیکھ رہا تھا کہ یہاں تو ہم مطلب ٹریول تو کر ہی نہیں سکتے, گاڑی میں چلتے ہوئے ڈر لگتا ہے, کراچی میں تو پیدل چلیں گے تو کیا حال ہوگا. جی ذوالفقار صاحب فرمائیے, آپ کے نزدیک کتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے انوائرمنٹ کی جب بات کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اہم فیکٹر جو ہے اس کو ہم بار بار اسکپ کر رہے ہیں, وہ ہے جو رولنگ ایلیٹ ہے, وہ گلوبل ہو یا پاکستان کی ہو. ایک -15 میں چمن میں یا نادرن ایریاز میں خاتون ہے, اس کے 3 چھوٹے بچے ہیں, اس کو کھانا بھی پکانا ہے. آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ درخت مت کاٹیں, تو یہاں اس کا جو رول ہے اشرافیہ کیا آپ نے جیسے آپ نے بات کی کہ سوشل پروٹیکشن کے کیا سسٹمز ہیں. ایک خاتون ہے پریگننٹ ہے سندھ کے تھر میں, وہ 5 کلومیٹرز, اس کو 5واں یا 7واں مہینہ ہے, بچہ اس کے پیٹ میں, وہ 6 کلومیٹر پیدل جاتی ہے پانی لینے. اس کو آپ سمجھا رہے ہیں کہ جی آپ پانی بچائیں. تو میرے خیال میں لوگ جو ہیں وہ بالکل سمجھتے ہیں ان ساری چیزوں کو, اور میری ذاتی رائے ہے, میرا سبجیکٹ ہے لیکن میں موٹی بات کر رہا ہوں تاکہ بچے سمجھیں کہ اس میں جو پولیٹیکل ول ہے خاص طور پر رجیمز کی, پوری دنیا میں ہم کہتے ہیں سویلائزڈ ملک ہیں. آپ دیکھیں جو بات ہوئی پریزنٹیشنز میں, جو پورا گرین جو گیس ہاؤسز ہیں وہ پوری جو ہے ان کی طرف سے ہے, اور جو ہماری ولنریبلٹیز ہیں وہ بھی ان کی طرف سے ہیں. تو ان کو بھی بیہیو کرنا چاہیے, اور ہماری جو رجیمز ہیں ان کو بھی بیہیو کرنا چاہیے, کراچی شہر ہو یا باقی پاکستان ہو. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بالکل اس طرف دھیان نہیں ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتاؤں تاکہ ہم اور لوگوں کو بھی سنیں. گورنمنٹ آف سندھ نے 7 پالیسیز بنائی ہیں, واٹر پالیسی, فشری پالیسی, انوائرمنٹل پالیسی, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی, کلائمیٹ چینج پالیسی, ایگریکلچر پالیسی. کہیں کوآرڈینیشن نہیں ہے, دیر از نو انٹیگریٹڈ ایفرٹ. آپ ایک سیکرٹری سے پوچھیں, اسے پتہ نہیں ہوگا فشریز کیا کر رہی ہے, فشریز کو نہیں پتہ کلائمیٹ چینج کیا کر رہا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا شہاب استو صاحب کی جو کراچی کے پینے کے پانی پر جو جسٹس ہانی کی جو رپورٹ ہے, وہ اگر کراچی کے بچے پڑھیں تو میرے خیال میں وہ جس طرح کشتیوں میں لوگ چلے جاتے ہیں یورپ, تو سب بھاگ جائیں گے. تو میری ذاتی رائے یہ ہے, ایکسپرٹس کا رول ہے, اکیڈمیا کا رول ہے. میں نے پہلی دفعہ 92 میں اختر حمید خان صاحب کے منہ سے سنا جب لو کاسٹ ہاؤسنگ بن رہی تھی کراچی میں, سسٹینیبل انوائرمنٹ. تو پاکستان میں انٹلیکچولی بھی ہم ساؤنڈ ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی وہ بہت ویک ہے. تو اس طرف بھی اگر آگے آنے والے پینل توجہ دیں کہ گورنمنٹس کے ساتھ ہم کیسے لابنگ کریں کہ وہ چیزوں کو آگے لے جائیں. تھینک یو سر, زبردست. شمیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سی او ہیں اوساکا سولر کے. بھائی سولر کے بارے میں آپ لوگوں کی نالج ہے, کچھ سولر کے فوائد معلوم ہیں؟
अभी 18% का ऐलान हुआ, अब 10% उस पर टैक्स लग गया है, तो कितने घरों में सोलर लगा हुआ है? अच्छा, सोलर पे आ गए, बिजली का बिल कम हुआ उससे कुछ? वाह भाई, दैट्स गुड। तो 10% टैक्स हो गया है, अब क्या समझते हैं कि इसी पे गुजारा कर लें? अब क्या करें, 18 से 10 बेहतर है या ज़ीरो चाहते हैं कि ज़ीरो पे आ जाएं? सर ये भी बहुत बड़ा जुल्म है 10%, ये इसको ज़ीरो करना चाहिए। बल्कि मैं गवर्नमेंट से कहूँगा इसको लोगों को रिबेट दें। जिस तरह इंडिया जो हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, वो जो मोदी है चाय वाला, वो कहता है जी कि हर छत पे मैं सोलर प्लेट देखना चाहता हूँ, और हमारी यहाँ गवर्नमेंट सोलर प्लेट उतरवाना चाहती है। सर अभी यहाँ लोगों में पता चला है कि ये सोलर से कितने फ़वाइद हैं, क्या कुछ हैं। आप प्लीज़ रिबेट दें जिस तरह और कंट्रीज़ दे रही हैं रिबेट, ताकि लोग सोलर की तरफ आएँ। यहाँ जो इस वक्त जो सोलर है ये निहायत ही ज़रूरी हो चुका है। जो हमारे माहौलियाती जो इस वक्त बन चुका है माहौल, ये तो बहुत नुकसान पहुँचा रहा है, तरह तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं। महबूब शर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी महबूब साहब आइए जनाब। सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो प्लानिंग्स और ऐलानात किए जाते हैं, और ये प्लान किया जाता है आवाम की तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से, मगर एक्शन का कहीं पे भी कोई रोल मुझे नज़र नहीं आ रहा। मगर अगर आप एक्शन के बारे में कहें कि भाई जो है आप जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि भाई हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, या इवन आवाम बीइंग आवाम, अगर मैं आप सोचता हूँ कि यार कल से मैं ये करूँगा कि एटलीस्ट जो है ना ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली काम करूँगा, कल से मैं वो कर रहा हूँ। करोड़ों प्लानिंग्स हर दिमाग में नज़र आएंगी, मगर हम एक्शन पे नहीं जाते। अगर हम एक्शन पे जाएं तो जो है ना ये चीज़ें हो सकती हैं। थैंक यू सो मच। महबूब शर साहब जो हैं वो अब बड़ा एक इनकी एग्जाम्पल पेश करने की ज़रूरत है। सर किस इलाके से आपका ताल्लुक़ है? नवाबशाह। नवाबशाह से निकले और आज जो है वो मल्टी बिलियनियर कंपनी के सीईओ हैं, और 250 लोग इनके पास एम्प्लॉयज़ हैं आईटी की फील्ड के अंदर, और पाकिस्तान की टॉप एसईओ कंपनी इनकी है। तो जब ये ई कॉमर्स में, टेक्नोलॉजी में, एसईओ में, आईटी में इतनी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से आप भी हासिल कर सकते हैं। 1122 चला रहे हैं। ये जो आपने बात की सोलर वाली, सोलर इज़ आवर सर्वाइवल। ये कुदरत का निज़ाम है, उसको जितना भी वायलेट करेंगे हम पे जाएंगे, जितना इसको फॉलो करेंगे वी विल बी ऑन द ट्रैक। I'll simply say this, we have to be together. ये इम्पोर्टेंस, इसकी इम्पोर्टेंस सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट। सिर्फ बातें करने से नहीं होगा, हमें हर सूरत में कोई ऐसा लाएअमल, ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसी चीज़ें राइज करनी पड़ेंगी जिससे हम अपनी यूथ को मोटिवेट करें कि वो कम से कम अपने घरों में, अपने ऑफिसों में, अपनी गलियों में शजरकारी जो है उसको कंटिन्यू करें और ऐसा दरख्त लगाएं जो सस्टेनेबल हो। सबकी ज़बरदस्त क्लैपिंग में रेहाम खान साहिबा के लिए ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। कि आपके नज़दीक क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा सब्जेक्ट है? क्लाइमेट चेंज को हम किसी तरह से भी प्रोटेक्ट नहीं करेंगे अगर हम इसको इफ़ यू डोंट टेक एक्टिव स्टेप्स नाउ, तो हम नहीं रहेंगे। सो दैट इज़ हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़। इट्स बेसिकली हाउ वी लिव और हाउ वी माइट नॉट बी एबल टू लिव। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक ये बात कन्वे करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये किसी एक इदारे की, कोई एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ईच वन ऑफ अस, particularly I'm a huge fan of young people because I think they know what's going wrong and they will have to unite and warn us and make us work. So we literally have to clean up our act. नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर हुसैन शाह साहब, अभी माशाल्लाह आपको तो पता है हमारा स्टाइल, हम जब भी बात करते हैं अवामी स्टाइल में करते हैं, और नौजवानों ने भी बहुत सारे सवालात किए। हमारे साथ अभी पैनलिस्ट मौजूद थे, उन्होंने भी बहुत सारी बातें गवर्नमेंट पर डाली कि गवर्नमेंट जो है असल में उसका एक्शन जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि, और आपके पास एनर्जी है एज अ मिनिस्टर, आपके पास प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, आपके पास लोकल गवर्नमेंट जो है एज अ मिनिस्टर जो है रही है। तो आप हमेशा से, हम जब भी कोई अवामी अदालत लगाते हैं, हम हमारे साथ मौजूद होते हैं, तो कैसे एड्रेस कर चाहेंगे सर इस बात को कि गवर्नमेंट के नज़दीक जो है, क्योंकि सबसे बड़ी जो वॉर है वो क्लाइमेट वॉर है,
تو وہ جو ہے اس پر آپ ایکشن لینے کے لیے, اس پر کام کرنے کے لیے سرگرم عمل ہیں. انوائرمنٹ کے لیے اور جو ابھی گلوبلی اور جس طرح سارا سلسلہ چل رہا ہے وہ کلائمیٹ چینج اور سب اس کو فیس کر رہے ہیں, تو مے بی آپ کو پتہ ہو اور مے بی نہ ہو کہ آپ کا صوبہ سندھ صوبہ واحد صوبہ ہے جو اس وقت کاربن کریڈٹ جو ہیں اس کے مد میں اس کو بہت سارے فنڈز جو ہیں وہ انٹرنیشنلی طور پر مل رہے ہیں. اور اس کی وجہ کیوں ہے؟ یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے یہاں پہ کام کیا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن کے مطابق, مینگرووز اور بہت سارے جو دیگر یہاں پہ پلانٹیشن ہوئی, دیگر کام ہوئے, تو واحد صوبہ سندھ ہے. یہاں پہ بہت بڑی دیگر صوبوں نے بھی بہت کام کیا ہے, ہم سب کو اپریشیٹ کرتے ہیں. انتہائی قابل عزت و احترام ریحان خان صاحبہ یہاں پہ بیٹھی ہیں, ان کی میں نے بکس بھی پڑھی ہیں اور ان کی کافی اس بات پہ ڈسکشنز بھی میں نے سنے ہیں کہ وہ جو کے پی میں بھی ایک بڑی کیمپین شروع کی گئی تھی, دیگر جگہوں پہ بھی, تو ریحان صاحبہ بھی اس پہ ضرور روشنی ڈالیں گی کہ وہ حقیقت میں کیا تھی. لیکن فیکٹ کیا ہے, حقیقت کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جب اس کا جس کو ریکگنائز کیا جائے انٹرنیشنل لیول پہ, تو میں صرف اس لیے بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ ہم نے یہاں پہ کیا, اور یہاں پہ ایک ایک دن میں 1 ملین جو ہیں مینگرووز اور دیگر پودے لگا کے, وہ گنیز جو بک ہے جس میں ریکارڈ دیے جاتے ہیں, وہ ایک فل کمپٹیشن تھا کوئی 3-4 سال. میرے پاس بھی یہ ڈپارٹمنٹ رہا ہے فارسٹ کا, تو یہ انہی دنوں کی بات ہے کہ ایک دفعہ ہم لوگ آئے اس میں, ایک دفعہ انڈیا کا ایک جو پروونس اس میں آیا, پھر 2 دفعہ پھر ہم لوگ اس میں آئے. تو یہ ہمارا صرف یہ چھوٹی سی آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک بڑی ہیوی اماؤنٹ جو ہے ان ڈالرز جو ہے زر مبادلہ میں وہ ہمیں وہ دی جاتی ہے, جو مینگرووز لگائے گئے ہیں اور یا اربن پلانٹیشن ہے یا دیگر جو کی گئی ہیں, تو اس کو اور مزید ہم لوگ بڑھا رہے ہیں. اس کے بعد گرین انرجی جو اس وقت کا سب سے, تو یہ ہو گیا جی اس پر بھی ہوا, بالکل بالکل صحیح بات ہوئی ہے. تو گرین انرجی میں بھی اس وقت سب سے زیادہ کام جو ہے وہ آپ ہی کے صوبے میں ہو رہا ہے, اور سینگ از بلیونگ. یہاں پہ جو سولر پارک اور خاص طور پر جو ونڈ کوریڈور ہے ہمارا, وہ ظاہر ہے دیگر جگہوں پہ نہیں ہے, اور اس کے ہمارے پاس یہاں پہ بڑے پروجیکٹ لگے ہوئے ہیں جن سے ہم لوگ گرین انرجی حاصل کر رہے ہیں. اور پھر یہاں پہ جو ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے سولر ہوم سسٹمز کی, جو ہمارے آف گریڈ اور آن گریڈ بھی وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے, جو بجلی کے بہت زیادہ بل آ رہے ہیں, اس میں ایشوز آ جاتے ہیں, تو وہ ایک ڈسٹریبیوشن وہ بھی ہے, اور وہ بھی بہت ٹرانسپیرنٹ طریقے سے. پہلے فیز میں پورسٹ ٹو پور کو جو بسپ کا اسکور ہے اس کے تحت وہ ڈسٹریبیوشن ہے, پھر اس کے بعد دیگر ان کے مراحل ہیں. پھر شہری آبادیوں میں جہاں پہ گنجان آبادیاں ہیں, جہاں فلیٹ سسٹم ہے, پورشن ہیں, وہاں پہ بلکنی سسٹم کو ہم لوگ انٹروڈیوس کر رہے ہیں. کچھ پائلٹ پروجیکٹ بن رہے ہیں, ہماری منی گریڈز بھی ہیں, جو چھوٹے کلسٹر ہیں ان کو پراپر طریقے سے. تو میں خاص طور پر جو اسٹوڈنٹس ہمارے بیٹھے ہیں, میں نے مختلف یونیورسٹیز کے, کالجز کے, انسٹیٹیوشنس کے, جو یہاں ہال میں بھی ہیں, لیکن میں نیچے سے اوپر آ رہا ہوں تو پورے آج میریٹ میں صرف ہمارے اسٹوڈنٹس ہی اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ. جب بھی رضوان جعفر کے پروگرام ہوتے ہیں تو ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے اس میں یوتھ کی, تو وہ آج ہم دیکھتے ہوئے. سر یہ ایک چیز اور ہے, جی آج سے ہم, آپ کو یاد ہے کہ پچھلے 20 سالوں کے سفر میں یوتھ پارلیمنٹ کے اب ہمارے ساتھ ہیں, اور ایز اے پیٹرن بھی آپ نے ہماری سرپرستی کی ہمیشہ. آج سے ہم 20 ایئرس آف سیلیبریشن کا آغاز کر رہے ہیں یوتھ پارلیمنٹ کی, اور آج ہم نے جتنے بھی یہاں پہ یوتھ موجود ہیں, ویسے تو ہمارے ممبرس یہاں پر آج موجود ہیں, لیکن جتنے بھی یوتھ یہاں پر آئے ہیں ان سب کے ساتھ لیے ہم نے باہر ایک کاؤنٹر بنایا ہے. ان سب کو آج ہم نے فری ممبرشپ دی ہے.
تو آج سے آل آف یو دا پارٹ آف دی یوتھ پارلیمنٹ, آپ سب کو ہم ویلکم کہتے ہیں یوتھ پارلیمنٹ کے اندر. تو اس 20 ایئرس کے سفر کو جس میں ہم نے بہت ساری کامیابیاں حاصل کی, 40,000 ہمارے ایلومنائز ہیں, 3,000 کرنٹ ممبرز ہیں دنیا کے, میں خود 30 کنٹریز میں آفیشیلی پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکا ہوں, 100 سے زیادہ نوجوان دنیا کے مختلف ملکوں میں ہم نے بھیجے ہیں. اس وقت بھی پاکستان کے علاوہ 15 ملکوں میں ہمارے چیپٹرز ہیں. لاسٹ منتھ ہم نے UK میں ایونٹ کیے, جولائی کا پورا مہینہ ہمارا امریکہ میں سیلیبریشنز ہیں. تو آپ یوتھ پارلیمنٹ کی اس سکسیس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیے, آپ کے ساتھ پرانی شناسائی ہے, اور جب آپ کے پروگرام شروع ہوئے تھے تب میں ڈسٹرکٹ ناظم تھا. جی بالکل, اور ہم وہاں آپ کے پاس گئے تھے. بالکل وہیں سے آپ کو ہم نے دیکھا ہے, اور جس طرح الحمدللہ اور ماشاءاللہ کہنا چاہیے کہ جس طرح آپ نے فروغ دیا ہے, اور بہت ساری آپ کی اچیومنٹس ہیں, اور یہ وہ نہیں ہو رہا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی تعریف کر کے وہ ایک کوئی یہاں پہ بنا رہے ہیں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ آپ نے بہت, اور خاص طور پر جو ہمارا فیوچر ہے, یہ یوتھ ہمارا فیوچر ہے, ہمارا مستقبل ہے, انہی میں سے آگے آنا ہے. یہ جو میرے بیٹے بیٹیاں بیٹھے ہوئے ہیں یا میں نے راستے میں سے دیکھتا ہوا آ رہا ہوں, تو انہوں نے آگے ملک کو بڑھانا ہے. تو آپ نے جس طرح ان کو اویئرنیس دی ہے اور اپنے ساتھ رکھا ہے, اور اس کے بعد بہت ساری کامیابی بھی حاصل کی. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ ہی کے ایک پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ یوتھ کی نمائندگی ہونی چاہیے, جب میں لوکل گورنمنٹ کا منسٹر تھا بلدیاتی اس میں. تو آپ نے دیکھا کہ وہ میں نے ریکویسٹ کی تھی چیئرمین. جی, ہم نے اسی ہوٹل میں پروگرام تھا ہمارا 2015 میں, 14 اگست کا دن تھا, ناصر صاحب چیف گیسٹ تھے, اور اس میں ہم نے قرارداد پیش کی کہ بلدیاتی نظام میں یوتھ کی ایک سیٹ ہونی چاہیے, ریزرو سیٹ, اور اس سے پھر وہ آغاز ہوا اس کا. تو چیئرمین صاحب نے مہربانی کی وہی, لیکن اب میرے خیال میں پورے پاکستان میں پورے پاکستان نے فالو کیا اس کو. ابھی ایک اور بھی ہم کوشش کر رہے ہیں, دیکھیں, لیکن اس میں آئین آ جاتا ہے آڑے. تو جو ہماری اسمبلیاں ہیں, ویسے بھی وہاں پہ ہمارے کافی نوجوان ہیں. آصف بیٹھا ہے, یہ بھی ہمارا نوجوان MP ہے, سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اور بھی بہت دوست ہیں ہمارے جو اس فیلڈ میں ہیں. لیکن ایک یوتھ کی نمائندگی ہو, یہ میں کوشش کروں گا, کیونکہ اس میں آئین کی بات آ جاتی ہے. بلدیاتی قوانین بنانے تو پروونشل اسمبلی کا کام ہوتا ہے, یا ہمارا تھا تو ہم نے وہ بنا دیے, لیکن اس کے لیے کوشش ضرور کی جائے گی. لیکن ویسے بھی وہاں پہ آپ کی یوتھ کی نمائندگی ہوتی. سر, یہ جو سولر پہ بات ہو رہی ہے, سندھ گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ بھائی ہم جو ہے نہیں مانتے کہ 10% ہو گیا ہے, تو اب آپ کی کیا رائے ہے اس پر, کیونکہ آپ کا سبجیکٹ انرجی, آپ کے پاس منسٹری ہے. دیکھیں, سولر پہ لوگ کیوں جاتے ہیں؟ سولر پہ اس لیے لوگ جاتے ہیں کہ یہ جو بل ہے, جو ٹیرف ہے, وہ بہت مہنگا ہے اور وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے سولر کم پڑتا ہے, تو سب لوگ وہاں پہ, اگر اس کو بھی ٹیکس لگا دیے جائیں گے تو وہ اس لیے ٹیکس لگائے جاتے ہیں کہ لوگ اس طرف نہ جائیں. تو چیئرمین صاحب نے اس پر کہا تھا, تو 18 سے 10% تو ہوا ہے, لیکن ہم تو ابھی زیرو ہونا چاہیے ہیں کہ اس کو مزید 0% ہونا چاہیے. خاص طور پر وہ ڈسٹریبیوشن جو لوگ کم یونٹ یوز کرتے ہیں, 0 سے 100 کر لیں, 0 سے 200 کر لیں, 300 تک کر لیں. ہاں ٹھیک ہے, کسی نے بڑا گھر ہے جس کا وہ افورڈ کر سکتا ہے, وہ نیٹ میٹرنگ کے لیے کوئی بڑا اپنا گھر میں لگا رہا ہے, جس طرح بہت سارے ہمارے سب کے گھروں میں لگے ہوئے ہیں, تو ان کے اوپر آپ ٹیکس لگا دیں, وہ کر لیں گے. لیکن جو فری ڈسٹریبیوشن یا 300 یونٹ تک لوگ جو ہیں, جو آگے بیچارے بڑے پریشان ہیں, تو وہ ایک رکھا جائے. اس پہ ہم بات کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے کہ ان کو اس پہ استثنا ملے, تاکہ وہ لوگ آسانی سے اس کو. ٹھیک ہے. کراچی انوائرمنٹل فرینڈلی, یہاں کی فٹ پاتھیں آزاد ہو جائیں, لوگ پیدل چل سکیں, یہاں پہ گاڑیاں کم ہو جائیں, اتنی اچھی پبلک ٹرانسپورٹ ہو. یہاں پہ 25 سال پہلے ماس ٹرانزٹ بننا چاہیے تھا, بلٹ ٹرین چلنی چاہیے تھی. اس شہر میں اتنی جان ہے کہ یہ اپنے پیسے خود نکال سکتا تھا, لیکن کراچی ایک فرینڈلی سٹی,
انوائرمنٹ کا نہیں ہے. یہاں پہ سیوریج کا جو مسئلہ ہے, یہاں جس طرح کا لوگ پانی پی رہے ہیں, اور انسان تو انسان, یہاں کی جو آبی حیات ہے, سمندر کا جو حال ہے, جس طرح ہم ویسٹ اپنا سمندر میں ڈال رہے ہیں, تو اس پر سندھ گورنمنٹ کو بہت فوکس دینے کی ضرورت ہے کہ کراچی ایک فرینڈلی انوائرمنٹل سٹی بن جائے. بہتری کی طرف جا رہے ہیں, لیکن ایک چیز آپ سب لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں, کراچی کے لیے مختلف آتی ہیں, سروے آتا ہے جی کراچی جو ہے وہ رہنے کے قابل نہیں ہے, دنیا کی ورسٹ سٹیز میں اس کا شمار ہوتا ہے. مجھے آپ بتائیں کہ جو بہت ہی ورسٹ سٹی ہو, کیا وہاں پہ لوگ گھومنے کے علاوہ رہنے کے لیے آتے ہیں؟ کراچی واحد ایک وہ شہر ہے جہاں پہ روزانہ کی بنیاد پر لوگ جو ہیں وہ صرف گھومنے نہیں آتے بلکہ پرماننٹ رہنے کے لیے آتے ہیں. تو اگر کراچی کا حال اتنا برا ہو, مجھے ایک چیز, ہم سب لوگ بیٹھے ہیں, مختلف پروونسز سے بھی ہمارا تعلق ہوگا, سب لوگ جاتے ہیں, پورے پاکستان میں جاتے ہیں. سندھ سے کتنے لوگ کسی اور صوبے میں کام کرتے ہیں؟ کے پی میں, پنجاب میں, بلوچستان میں. کراچی کے آپ کے کتنے لوگ, ہمارے کتنے بیٹے بیٹیاں بھائی بہن ہمارے, کہاں پہ کوئی ایک ریشو, کوئی پلیز رینج یور ہینڈس اگر آپ میں سے کوئی کراچی کا, اسلام آباد میں, لاہور میں, کوئٹہ میں, پشاور میں کوئی کام کر رہا ہو, بہت بڑی تعداد آپ کی, تو آپ بتائیں. یہ کراچی ہے جہاں پہ آپ کو پشاور کے ہمارے پختون ہمارے بھائی ہیں, ہمارے وہ لوگ, ان کا حق ہے یہاں پہ. پشاور سے زیادہ پشتو اسپیکنگ لوگ یہاں پہ رہتے ہیں. اسی طرح دیگر کوئٹہ کو لے لیں تو وہاں سے بھی زیادہ, اگر بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو وہاں سے بلوچ اسپیکنگ یہاں پہ زیادہ رہتے ہیں. اسی طرح لاہور کو چلے آپ نہ کر دیں تشبیہ, لیکن پنجاب کے کسی بھی شہر کو لے لیں دوسرے کو, اس سے زیادہ پنجابی بولنے والے ہمارے بھائی جو ہیں وہ یہاں پہ رہتے ہیں. تو یہاں پہ ایک پوٹینشیل ہے, اور یہ چیزیں جو خراب ہوتی ہیں انوائرمنٹ. لیکن ناصر بھائی, پورے پاکستان سے لوگ تو آ رہے ہیں, لیکن کراچی والے کراچی چھوڑ کے جا رہے ہیں. کوئی امریکہ جا رہا ہے, کوئی کینیڈا جا رہا ہے, کوئی کہیں اور جا رہا ہے. تو پورے پاکستان سے لوگ کراچی آ رہے ہیں, لیکن کراچی والے کہاں جا رہے ہیں؟ سوال تو یہ ہے نا. سن لیں, ایک منٹ سن لیں. اب یہ بھی بڑا المیہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لوگ جو ہیں کراچی بھی, لیکن اگر پورے ملک سے بات, جی ہمارا جو ٹیلنٹ ہے, ہمارا جو یہاں کا لوگ جو ہیں وہ باہر جا رہے ہیں. یہ کیا اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ ملکوں کی ترقی جو ہے, اگر جو ہمارے جیسے ملک ہیں, جس میں آپ انڈیا کو لے لیں, بنگلہ دیش کو لے لیں, جو ظاہر ہے ہم اپنے ملکوں سے ہی اپنا کمپیریزن کریں گے. انڈیا کی آج ترقی کا سب سے بڑا پیمانہ کیا ہے؟ اس کا زر مبادلہ جو اس کے باہر سے لوگ گئے ہوئے ہیں. جس شہر میں ہم جاتے ہیں, آپ کو کیرالا کا بندہ ملے گا, آپ کو کسی اور شہر کا بندہ ملے گا, وہاں سے یہ آتا ہے. یہ وہ جو ہے نا کہ برین ڈرین ہو رہا ہے, جی ایسا نہیں ہے, یہ برین گین ہے. ہم لوگ, آپ دیکھیں, پاسپورٹ سب سے پہلے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بنا کے دیا, اور سب سے پہلی جو بات کی انہوں نے, جو ہماری گلف سٹیز تھیں, جو اسلامی ملک تھے یا دیگر جو ممالک تھے, وہاں پہ کیا تھا کہ ہمارے لوگ وہاں پہ جائیں. اور اس وقت بھی ہمارے ملک میں جو ہمارا ذخائر ہیں فارن ریزروز کے, اس میں ایک بڑا حصہ جو ہے ہمارے ان پاکستانی بھائی بہنوں کا ہے جو وہاں پہ رہتے ہیں. تو یہ ایک سوری ٹو سے تالیاں بجانے کے لیے یا ایک بات کرنے کے لیے جو بہت اچھی لگتی ہے, بہت آسان ہے کہ جی یہ ایسا ہو رہا ہے, لیکن آپ حقیقت دیکھیں کہ اس میں کیا ہے. ہمارے لوگ تو جا نہیں رہے, ویزے نہیں مل رہے. یہ لوگ بچے, اگر کوئی, ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جب بھی کوئی بھی جاتا ہے ہمارا فارن سے بات کرنے, ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہوں, بھلے جتنے بھی ہمارے پرائم منسٹر صاحب گزرے ہیں,
وہ سب گئے ہیں اسی لیے کہ بھائی ہمارے لوگ وہاں باہر جائیں. وہ جو ایک مت ہے نا کہ جی یہاں پہ سوری ٹو سے اگر کسی کو برا لگے کہ ڈالروں کی بارش ہوگی اور لوگ وہاں سے یہاں کمانے آئیں گے, تو یہ صرف باتیں ہیں, ایسا نہیں ہے. ایسا کر کے سلوگن لگا کے ہم نے بول دیا, باتیں کر لیں, لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کو ماننا چاہیے. اور میرا صرف یہ ہے, دیکھیں یہ نہیں ہے کہ کراچی میں کہہ رہا ہوں کہ سب دودھ اور شہد کی, بہت کام کرنے کا ہے, لیکن ایک اور اہم بات, وہ اہم بات کیا ہے جو سب کہتے ہیں کہ جی کراچی جو ہے وہ ملک کی معاشی اس میں ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے, 68% اس میں اس کا کنٹریبیوشن ہے. بالکل ہے. اس وقت آن لائن, کیونکہ یہ بچے سب پڑھے لکھے ہیں, یہ صرف ایک بات چیک کر لیں, 2013 سے لے کے 2022 وہ نیٹ پہ آل اویلیبل, جا کے چیک کریں کہ بھائی ان سالوں میں فیڈرل پی ایس ڈی پی میں کراچی کو حصہ کیا ملا یا ہمارے صوبے کو حصہ کیا ملا. آپ کو بالکل نظر آئے گا کہ 2 یا 3%. وہ ایک لوگوں کو جی وہ 18ویں ترمیم ہو گئی, NFC ایوارڈ ہو گیا جی, سب کچھ صوبوں کے پاس ہے, لیکن وہ جو پی ایس ڈی پی کی بک ہے وہ اویلیبل ہے نیٹ پہ, جو آپ کو بتاتی ہے کہ 4 صوبوں میں ٹریلینز کی اسکیمیں وہ دی جاتی ہیں, لیکن جب آپ کے صوبے کی بات آتی ہے, آپ کے شہر کی بات آتی ہے, کراچی کی بات آتی ہے, تو 2 یا 3% سے زیادہ نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی. تو یہ ایک وہ لمبی ہوگی, لیکن ہم لوگ کر رہے ہیں کام, اور آپ دیکھیں گے بہتری آئے گی, ضرورت ہے, اور انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ ناصر حسین شاہ صاحب. اور زبردست کلیپنگ ہونی چاہیے. بالکل فیڈرل کو بجٹ دینے چاہیے. K4 میں انتظار تھا, K4 میں نہیں ملا, تو اس طرح سے ہم امید کرتے ہیں کہ جو بڑے منصوبے ہیں, یہ بڑی انویسٹمنٹ ہے, جہاں صوبے کو کرنی چاہیے کراچی میں, وہ وفاق کو بھی کرنی چاہیے. رضوان جعفر کو اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان.